الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ مکتوب نمبر 71 میر ذات داراب ابن خانان کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ منعم کا شکر منعم علیہ پر واجب ہے اور شکر کی ادائیگی شریعت کی اطاعت کرنے پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایدکم اللہ سبحانہ تعالی و نصرہ، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مدد اور نصرت فرمائے۔ عقلی اور شرعی طور پر انعام کرنے والے کا شکر انعام کیے ہوئے شخص پر واجب ہے، اور معلوم ہے کہ جس قدر نعمت حاصل ہو اسی قدر شکر بھی واجب ہوتا ہے، پس جس قدر زیادہ نعمت حاصل ہوگی شکر بھی اسی قدر زیادہ واجب ہوگا۔ لہذا دولت مندوں پر ان کے درجات کے تفاوت کے مطابق فقراء کی بنسبت کئی گنا زیادہ شکر واجب ہوا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی فراوانی زیادہ دی ہے تو فقراء کی بنسبت شکر کے ان پر حق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کے فقراء دولت مندوں سے 500 سال پہلے بہشت میں جائیں گے، کیونکہ ان پر شکر زیادہ واجب ہے، تو شکر کی کمی ان کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور منعم حقیقی یعنی حق تعالیٰ کا شکر اول فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے۔ شکر کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے عقائد کی تصحیح کریں، عقائد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق بنائیں۔ دوم، اس فرقہ عالیہ یعنی اہل سنت و جماعت کے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کے موافق شرعی عملی احکامات کا بجا لانا ہے، یعنی فقہ کے موافق اپنی زندگی کو شریعت پر ڈھالیں۔ یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، عملی شکر ہے۔ سوم، اس فرقہ عالیہ کے صوفیہ کرام کے سلوک کے مطابق تصفیہ اور تزکیہ حاصل کرنا ہے، یعنی اچھے اخلاق حاصل کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے اور حصہ ہے۔ اور اس آخری یعنی تیسرے رکن کا وجوب استحسان کے طور پر ہے، بخلاف پہلے دو رکنوں یعنی عقائد اور اعمال شرعیہ کے، یعنی یہ جو تیسرا رکن ہے تزکیہ اور تصفیہ حاصل کرنا، یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اصل اسلام انہی دو رکنوں سے وابستہ ہے، یعنی جو پہلے دو احکام ہیں، اصل اسلام یعنی مومن آدمی انہی سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل اسلام انہی دو رکنوں سے وابستہ ہے، اور اسلام کا کامل ہونا اس ایک رکن یعنی تصفیہ اور تزکیہ پر موقوف، کامل اسی سے ہوتا ہے اسلام۔ اور جو عمل ان تینوں ارکان کے مخالف ہے، اور جو عمل ان تینوں ارکان کے مخالف ہے، اگرچہ وہ سخت ریاضتوں اور مشکل مجاہدوں میں سے بھی ہو، وہ معصیت، یعنی عقائد اور اعمال شرعیہ اور تصفیہ اور تزکیہ، یہ تین رکن ہو گئے۔ تو جو ان کے مخالف عمل ہے بظاہر وہ اچھا ہی کیوں نہیں نظر آ رہا، تو وہ معصیت۔ اور منعم حقیقی جل سلطانہ کی نافرمانی اور ناشکری میں داخل، ہر معصیت اللہ تعالیٰ کی ناشکری، ہر اطاعت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہندوستان کے برہمنوں اور یونان کے فلسفیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن چونکہ ان کی ریاضتیں انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کے موافق واقع نہیں ہوئی تھیں، اس لیے سب مردود ہیں۔ تو صرف مجاہدہ اور مشقت اٹھانی مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔
اور وہ آخرت کی نجات سے بے نصیب ہیں۔ بس آپ پر ہمارے آقا اور مولا، ہمارے گناہوں کی شفاعت کرنے والے، ہمارے دلوں کے طبیب، سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مطابقت لازم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کے خلفائے راشدین کی اتباع یہ شکر ہے، ان کی اطاعت یہ شکر کا حصہ ہے۔